ویلکم بیک ناظرین ناظرین ایک اہم اجلاس ہوا ہے آئی جسن رفعت مختار صاحب کی زیر صدارت اور انتخابات کے حوالے سے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، ہم کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ شدت بھی دیکھی جا رہی ہے کراچی میں، بالخصوص سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کہیں کہیں لڑائیاں، کہیں کہیں فائرنگ کے بھی واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کے اوپر پابندی کروانا، اس کی پاسداری کرنا، اور ساتھ ساتھ اس پر جو پابندی نہیں کر رہے اس کے اوپر بھی ایکشن کروانا، قانون کو نافذ کروانا، اس حوالے سے جو ہے وہ اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بھی موجود تھے، ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہارون رشید، ہمارے K21 نیوز کے رپورٹر ہیں، ان سے۔ ہارون، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں علی بھائی، عام انتخابات 2024 8 فروری کو جو ہو رہے ہیں، اس کے حوالے پولیس کے مجموعی انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت جو آئی جی ایف رفعت مختار راجہ کی زیر صدر اجلاس ہوا ہے۔ الیکشن کے موقع پر پولیس کے مجموعی انتظامات، حکمت عملی لائے عمل سمیت دستیاب اور درقرار افرادی قوت و دیگر ضروری وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے تمام افسران کو الیکشن کے حوالے سے فول پروف اقدامات پر مشتمل کمیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے پلان ترتیب دے کر برائے بلا خط جو ہے عرصہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا الیکشن سیکورٹی پلان کی تربیت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں و اسٹیک ہولڈروں سے مشاورت اور ان کی تجویزات کو بھی فوکس دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی جی سندھ کا کہنا کہ تربیت کردہ پلان کے مطابق باہم رابطہ، پابند کمیونیکیشن، الیکشن ضابطۂ اخلاق کی پاسداری، دیگر حکمات پر عمل درآمد کو جو ہے صورت میں یقینی بنایا جائے۔ اور مزید آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ اس بات پر بھی انہوں نے زور دیا الیکشن مہم کے دوران معمولی نوعیت کی بھی اطلاع یا شکایت کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ اس کے فوری طور پر رسپانس دیا جائے اور جتنے بھی ہو سکے مؤثر جو ہے الیکشن کو بنانے کے تمام مسائل کو برقرار لاتے ہوئے بنایا جائے۔ عام انتخابات کا مجموعی سیکورٹی امور اور دیگر جو ہے ناکہ بندی اور دیگر اقدامات کو اجتماعی اصول چوکر رہنے اور یقینی بنایا جائے۔ تمام افسران کو اپنے ضلعوں میں ڈی آئی جیز کو جو ہے روڈوں پر رہنے کے لیے سخت ہدایتیں جاری کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر جتنے انہوں نے کہا کہ جو وسائل ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے جتنا بہتر سے بہتر انتظامات ہو سکے وہ کیا جائے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں کے علاقے کے نمائندوں سے مختلف جو سیاسی جماعتیں ان کے رابطے میں رہیں، ان سے مشاورت کی جائے تاکہ جو ہے سیکورٹی کے انتظامات جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیے جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پولیس کراچی پولیس کو پولیس سیکورٹی کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ دیگر جو ہے افواج پاکستان یا دیگر سیکورٹی اداروں کی جو ان کے ساتھ تعاونی ہوگی ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے بھرپور تعاون کیا جائے تاکہ جو ہے کسی قسم کی کوئی دشواری کا الیکشن کے دن جو ہے۔ اچھا ہارون، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس شہر کے اندر اس وقت امن و امان کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ تاجر شہری کیا سوچ رہے ہیں؟ حالیہ دنوں میں بہت ساری وارداتیں تو رپورٹ ہوتی تھیں اسٹریٹ کرائم کی، مگر اب ٹارگٹ کلنگ اور بتہ خوری کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ جی بالکل علی بھائی، کراچی کے اندر بڑھتی اسٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہیں، میری گزشتہ دنوں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے جب بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا اضافہ ہے یا بڑھتی جو رجحان ہے، جو حد سے زیادہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو نوجوانوں کا جو وہ منشیات کے عادی افراد ہیں، زیادہ منشیات جو نشہ کرتے ہیں، ان نشے کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر وارداتیں کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے کراچی اسٹیٹ کرائم کی وارداتوں کو خاتمے کے لیے سب سے پہلے منشیات کے شہر سے کو خاتمہ کرنا ہوگا، منشیات سے پاک کرنا ہوگا۔ اب یہ کہا تو جاتا ہے لیکن اس پہ جو ہے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دوسرے جو ہے جو ہمارا کراچی کا جو مین مرکز ہے بولڈر مارکیٹ، یا ادھر کے جو تاجر ہیں ان کو بستے کی پرچیاں مل رہی ہیں۔ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ گینگ وار جو ہے وہ نیٹ ورک اتنا مضبوط ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے جو پولیس کی ہمیں ڈسٹرکٹ سٹی پولیس یا دیگر کماڑی پولیس ان کے خلاف کارروائیاں کرتی تو نظر آ رہی ہے، ایک دم جو ہے اگر ہم 2 دن کے ایک ہفتے کی بات کریں تو
गैंगवार के 10 के करीब गैंगवार के कमांडर्स को गिरफ्तार भी किया, उनकी सिक्योरिटी फोड़ी भी थी। इसका मतलब ये है कि गैंगवार की जितनी गिरफ्तारी हुई है, जो पत्ते की पर्चियां दे रहे थे, बाकायदा इंटरनेशनल नंबरों से इनको कॉल आती थी। हारून अब यही बात है कि अब पर्ची से ज़्यादा एडवांस हो गया सिस्टम, मॉडर्न हो गया सिस्टम, कि अब जो है वो फ़ोन कॉल आती है बाहर से और पता भी नहीं चल रहा होता कि कौन कर रहे हैं, सिर्फ नाम ले लिया जाता है और बता दिया जाता है कि मैं फ़लाँ भाई बात कर रहा हूँ, फ़लाँ साहब बात कर रहा हूँ। उसके बाद ताजर भी क्या समझते हैं کہ وہ اس خوف کا شکار ہے کہ وہ دینے پر مجبور ہو رہا ہے، یا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ شکایت کرتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اور پھر اس کا مداوع ہوتا دکھتا ہے تاجر کو؟ تاجر اس کی کیا فیلنگز ہیں اس وقت؟ دیکھیں بالکل علی بھائی، تاجر جو ہے، جو ہمارے کراچی کے تاجر، وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد باقاعدہ وہاں فائرنگ کی جاتی ہے، ہوائی فائرنگ کر کے جاتے، گولی بھیجی جاتی ہے۔ اگر بات کریں ہم رواں سال کے، تو آپ دیکھ لیں 10 سے زیادہ جو ہے شہری وہ اب تک جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے، صرف ڈکیتوں کا آٹو یا دیکھیں تاجر بھی۔ اگر میں ابھی کی بات کروں، ابھی سے چند منٹ پہلے ہمارے پروگرام میں ایک جو ہے گولڈن مارکیٹ ہے جس کے نزدیک ایک یوسف پلازا ہے، وہاں پہ ایک گودام ہے، وہاں سے تاجر کی جو گن شاٹ ابھی لاش ملی ہے۔ ابھی اس کے ابھی تو ابتدائی اطلاعات یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ گیگوار مار کے گئے یا کچھ اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ بتا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جی ابھی یہ تازہ واقعہ ہے، بالکل جو اس کا تاجر بتایا جا رہا ہے۔ ابھی اس کی شناخت یا دیگر چیزیں جو ہوں گی وہ تو ابھی کچھ دیر میں سامنے یہ کون سا مقام ہے؟ ابتدائی معلومات کیا حاصل ہو سکی ہے؟ جی دیکھیں، یہ گولڈن مارکیٹ یوسف پلازا کے قریب ایک گودام ہے، وہاں سے گن شاٹ جو تاجر کی لاش ملی ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے کیا نہیں ہے، دیکھیں یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے جو ہے گینگوار باقاعدہ بستہ لے رہا ہے، وہاں فائرنگیں کی جاتی ہیں دکان پہ، پھر ان کے کچھ مزدور بھی زخمی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات رواں سال جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ آج بھی جو ایک جب میری بات ہوئی تھی، آج ایک گینگوار کا ایک کمانڈر جس کو گرفتار کیا گیا تھا، جو اس نے انکشاف کیا کہ میں بوریے بند لاشیں پھینکتا تھا، اور اس کے خلاف 10 سے زیادہ اقدام قتل کے مقدمات۔ ہارون، یہ کس گینگوار کی بات کر رہے ہیں؟ کس نے گرفتار کیا تھا؟ تھوڑی تفصیلات بھی دیں، ناظرین تک پہنچائیں۔ دیکھیں یہ گزشتہ دنوں جو ہے لیاری ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا، جو کہ اس کے جو آج اہم انکشافات سامنے، جس نے بوری بند لاشیں پھینکنے کا انکشاف بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مخالفین کو قتل کرنا، بستے کی پرچی باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ مجھے باہر سے جو ہے جو وہ کال آتی تھی عزیر بلوچ کی، میں انٹرنیشنل نمبر ہے جس میں وسیع لاکھو ہے، جمیل چھانگا ہے، ان لوگوں کی کال آتی تھی، میں یہاں سے وہ کرتا ہے باقاعدہ پرچی دیتے تھے، پھر بتہ لیتے تھے، میرے دیگر اور کارندے ہوتے تھے جو کہ وہ بتہ لیتے تھے، پھر وہ بتہ لے کے میرے پاس آپ بھیجتے تھے، میں ان کو منی لانڈرنگ کی جگہ جو ہے کے ذریعے جو ہے غیر ملکوں میں جو ہے ان کو باقاعدہ اپنے کمانڈ جو گینگوار کے جو کمانڈر ان کو رقم بھی یہاں سے وہ بھیجتے ہیں۔ ہارون، یہ پتہ چل سکا ہے کہ ابھی جو رقم منتقلی کا معاملہ ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، اب تک جو ہے اس چیز کا حیران کن ہے کہ اتنی بڑی جو ہے رقم جو ہے یہاں سے کس طرح منتقل کی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے پولیس جو ہے کوئی بھی جو اب تک جو ہے تفصیلات دینے سے قاصر ہے، کیونکہ اس طرح مستسلس سے جو ہے تاجروں سے بتہ لیا جا رہا ہے، اس سے حد تک لیا جا رہا ہے جس کا آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک جو گرفتار لیاری گینگوار کا جو اس کا انکشاف ہے، اس کے علاوہ دیگر گینگوار کے کارندوں کو گرفتار کیا ہے پرسنان پٹی کے، اور باقاعدہ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ ہمیں جو ہے انٹرنیشنل نمبر سے کال آتی تھی، اور ان کے بعد یہ بستی کی پرچی دیتے تھے، پھر دوسرا بندہ آ کے ان کو اسلحہ دیتا تھا، وہ جا کے وہاں فائرنگ کرتے تھے، پھر وہی بندہ آ کے ان کا جو ہے دوسرا بندہ آتا تھا، وہ اسلحہ لے کے چلے جاتا تھا۔ پورا ایک منظم نیٹ ورک چل رہا ہے اس ٹائم۔ ایک وقت ایسا تھا پیچھے کے دنوں کے کہ لیاری سے گینگوار یا دیگر علاقوں سے گینگوار کا۔ اچھا ہارون، ایک اور بات بھی بتائیے گا کہ اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ 17، 18، 19، 20 سال کے لڑکے جو ہیں وہ بھی اس معاملے کے اندر بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو کراچی شہر کے اندر یا پورے ملک کی بات کریں، ایک بے روزگاری ہے اور مہنگائی کا اتنا طوفان ہے کہ انسان جو ہے ایک اگر گھر کے فرد جاب کر رہا ہے اور اس کے گھر کے 4-5 افراد ہیں تو وہ ان کے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ اس مہنگائی کے دور میں ایک مزدور کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
اب ایک بندہ جو 30,000 روپے اگر تنخواہ لے رہا ہے، مکان کا کرایہ اگر ہم نہ ہی مکان کے کرائے کی بات کریں، بجلی کا بل ہے، اب بل دیکھیں کتنے آ رہے ہیں، اس کے بعد بجلی کے بل، گیس کے بل بھرنے کے بعد اس کے پاس کیا اماؤنٹ بچتی ہے، وہ پورا مہینہ اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح پالے گا؟ تو یہ سب سے بڑی جو ہے گینگوار کے جو نوجوانوں کا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جرائم جو بڑھ رہا ہے اس کی ایک وجہ بے روزگاری ہے، اس کی ایک وجہ بڑھتی مہنگائی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ ریاست، سرکاری ادارے، حکمران اس طرح سوچ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہی تو ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے قانون نافذ کو وقت حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے کوئی عملی طور پہ کوئی اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی حد تک بے روزگاری اور اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن ہم نے اب تک ہمیں جو نظر آ رہا ہے تو جو ہے اس وقت مہنگائی پہ کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہے، اور اس مہنگائی کو، بجلی کے بلوں کی یونٹی بل جو ہے وہ اس حد تک زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے جو بھرنے سے بھی قاصر ہو رہے ہیں۔ 10,000 کا جب یہ غریب کے اوپر یونٹی بل آئے گا تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا؟ حکومت کو سوچنا چاہیے، سر توجہ دینی چاہیے، اگر نہ دی گئی تو یہ وارداتیں اور بتے خوری کے جو تاجران ہیں اس طرف بہت زیادہ جائے گی۔ بات تو مجبوراً جو ہے پاکستان کے تاجر یا بڑی انڈسٹریل ایریا یہاں سے بند ہوگی، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے انڈسٹریل ایریا لگائے گا، تو ہمارا معاشی طور پہ بھی ہم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح وقت حکومت کو فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے کسی حد تک جو ہے مہنگائی سے اور اس بے روزگاری کیا سمجھتے ہیں ہارون، کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اجلاس ہوں گے یا اس سے آگے بھی بات بڑھ کر حکمت عملی اور اس کے اوپر نافذ العمل ہوگا؟ معاملات تاجر کو جو خوف ہے وہ اس کا خاتمہ ہو سکے گا؟ جی دیکھیں، اب تک جو ہے کسی حد تک ہم نے دیکھا کہ کراچی پولیس، ڈسٹرکٹ سٹی پولیس جو ہے گینگوار کے خلاف انہوں نے کامیاب کارروائیاں بھی کی ہیں، کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں۔ اصل وجہ دیکھیں دوسری یہ آ جاتی ہے کہ ایک تاجر کو جب بتے کی دھمکی دی جاتی ہے، پرچی دی جاتی ہے اور فائر کیا جاتا ہے تو وہ ایک ڈر اور ایک خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح تاجروں کو مرڈر جس طرح ہو رہے ہیں، اس کے بعد تاجر کیسے قانون نافذ کرنے والا آتا ہے پولیس کو؟ نہیں تو ہارون، ایک معاملہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ہارون معاملہ یہ ہے کہ جو ان کے سرغنہ ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں کام نہیں ہو سکتا ہارون؟ جی دیکھیں، بالکل اگر میں بات کروں کہ کچھ عرصہ قبل گیاری گینگوار کا اہم ایک کمانڈر جو پرانی گولی مار تو پورے نیٹ ورک کو چلا رہا تھا، ساجد گولی مار، باقاعدہ اس کو جو ہے گرفتار کر لائے کے آنے کے بعد کراچی ایئرپورٹ سے اس کی گرفتاری شو کی گئی تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے۔ جی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ عرصے کے اندر ہی موزی اداروں سے باعزت وہ ضمانت ہوئی اور فوری طور پر پاکستان چھوڑ کے وہ چلے بھی گیا۔ یہ نہیں ہوا قانون پولیس نے ہمارے توفیق جی کہ اس کے اوپر جو اتنے پرانے کیس ہیں ہم ان کیسوں کو ہی کھولیں، ان کیسوں میں جو ہے کچھ کر سکیں۔ پولیس کا بھی اتنا، اب ہارون یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ گواہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، گواہوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور جب گواہ اور شہادتیں نہیں ہوں گی عدالتوں میں تو کیسے انصاف ملے گا؟ یہ بڑا ناظرین بہت ہی اہم سوال ہے اور تکلیف دہ سوال ہے کہ عدالت گواہوں اور شہادتوں پر چلتی ہے، اور جب گواہان ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ جو مافیا ہے یہ اسٹرانگ دکھائی دیتا ہے۔ علی بھائی ایک ذکر کرنا چاہوں گا، اگر ہم بات کریں 2022 اور 23 کی، کراچی پولیس نے 20,000 سے زیادہ اسٹیٹ کرمنل ملزمان کو گرفتار کیا ہوگا، درجنوں ان کی CCTV فوٹیج بھی ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ 2023 میں صرف کراچی پولیس 3 ملزمان کو عدالت سے سزا دلا سکی ہے، جو کراچی پولیس کی تفتیش کے محکمے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ 10,000 سے زیادہ گرفتاریاں پورے سال کے اندر آپ لوگوں نے کی، ان کی CCTV فوٹیجیں آئی، پولیس مقابلے ہوئے، زخمی ہوئے درجنوں، اور موزید عدالت سے کتنے ملزمان کو آپ سزا دلا سکے؟ اس چیز کا اعتراف ایڈیشن آئی جی کراچی خاتم سے رد بھی کر چکا ہے کہ 2023 ہم صرف جو ہے 3 ملزمان کو سزا دلا سکیں۔ جب تک پولیس کا محکمہ جو تفتیش کا ہے اس کو مضبوط نہیں بنایا جا سکے گا، موزید عدالتوں سے ملزمان کو سزائیں نہیں ملیں گی، اسٹیٹ کرائم کی وارداتیں کراچی سے خاتمہ کرنا ناممکن سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پولیس کو اپنے محکمہ تفتیش پہ توجہ دینی ہوگی، ان کی خامیوں کو دور کرنا ہوگا اور ملزمان کو موزید عدالت سے سزا دلانی ہوگی۔
جو کہ کراچی پولیس جو ہمیں بالکل ناکام نظر آتی ہے، جس کا ایڈیشن آئی جی کراچی نے بھی اعتراف کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، جس میں جو ہے آئی جی سندھ بھی تھے اور یہ صوبائی وزیر جو ہے انفارمیشن بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کی تھی. اس میں خود اعتراف کر رہا ہے کہ 3 ملزمان کو سزا دلا پائے. جب پولیس ملزمان کو سزا نہیں دلا نہیں تو کیا وجوہات ہیں؟ تفتیش کا نظام کیوں بہتر نہیں ہو پا رہا؟ کیا اس میں ہرڈلز کیا ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں بہت ساری پولیس جو ہے وہ ایک تو سب سے پہلی تو جو پولیس کا کیس کا آئی ہوتا ہے ان کی تفتیش جو ہے اتنی ناقص ہوتی ہے کہ ملزمان کے جو ہے CCTV فوٹیج وغیرہ وہ موجود عدالت کا ریکارڈ نہیں بناتے. اگر میں اپنے کیس کی بات کروں، میرے ساتھ ایک واردات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، میں نے کیس کے آئیو کو CCTV فوٹیج دی. جب مجھے ابھی پچھلے 18 جنوری کو موضوع عدالت میں پیش ہوا، مجھے سمن جاری ہوا تو گیا تو پتہ چلا کہ میرا وہ واردات کا کیس ہی خراب کیا ہوا ہے. ریکارڈ سے CCTV فوٹیج کا کہیں ذکر نہیں ہے. پولیس نے چلان میں وہ CCTV فوٹیج کا ذکر نہیں کیا، نہ عدالت نے وہ جمع کروائی. اب وہ میں خود لے جا کے جو ہے وہ عدالت میں CCTV فوٹیج جمع کرواؤں گا تاکہ ان ملزمان کو سزا مل سکے. ہمارے تفتیش کے جو افسران ہیں یہی جو CCTV فوٹیج جو ہے موضوع عدالتوں میں ججوں کے سامنے دکھاتے نہیں ہیں، ریکارڈ کا حصہ نہیں بناتے ہیں. جو کہ روزانہ کے ہم دیکھیں تو کتنی CCTV فوٹیجیں آ رہی ہوتی ہیں، ان پہ ملزمان کو پولیس گرفتار کرتی ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ CCTV فوٹیج اپنا ریکارڈ کا حصہ نہیں بناتے. جب تک یہ فوٹیجوں کو بھی اگر حصہ بنا لے تو کچھ تو ملزمان کو موضوع عدالت سے سزائیں ہو سکیں گی، جس سے کرائم کی وارداتیں کسی حد تک تو کنٹرول کیا جا سکے گا، کم ہو سکیں گی. اس کے علاوہ دیگر ان کی کچھ تربیت ہوگی، ان کے کچھ تفتیش کے دوران کچھ ایسے ٹھوس ثبوت جو ہوتے ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کرنے چاہیے. لیکن کیس کے جو آئیو ہوتے ہیں، دیگر جو افسران دوسرے ہوتے ہیں، وہ یہ ٹھوس ثبوت بھی عدالتوں میں پیش نہیں کرتے. جن کا بینیفٹ ملزمان کو ملتا ہے ان کی فوری طور پر ضمانت ہو جاتی ہے، وہ عدالتوں سے چھٹ کے آ جاتے ہیں، پھر وہی دو وارداتیں اسی طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آئی جی سندھ جو ہے بہت بہترین افسر ہے. اب ان کو خود دیکھنا چاہیے، یہ دلچسپی بھی لے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ تفتیش کے محکمے کو آئی جی سندھ کس حد تک جو ہے بہتر بنا پاتے بھی ہے یا نہیں، تاکہ جو عدالتوں سے جب تک پولیس جو ہے ملزمان کو سزائیں نہیں دلائے گی، اسٹیٹ کرائم کی وارداتیں یا پتہ خور کے جتنے ملزمان گینگوار وہ بچتے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ہارون رشید. ہارون رشید ہمیں تفصیلات سے ناظرین آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ تفتیش کا جو نظام ہے وہ بڑا ناقص ہے. پولیس اپنے وہ شواہد اکٹھے نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے اس کا براہ راست جو فائدہ ہے وہ ملزمان کو پہنچتا ہے، اور وہ عدالتوں سے یا تو ضمانت لے کر جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں یا بری ہو جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو مقدمات ہیں پھر وہ سی کلاس ہو جاتے ہیں. اور ایک اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ کیا صورتحال آگے جو ہے وہ بنتی ہے، کیونکہ کراچی ایک اہم شہر ہے اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی بڑا پروجیکٹ سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بن رہا ہے، نہ ہی کوئی اور اس طرح پر کام ہو رہا ہے، نہ ہی نفری کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کس طرح پھر صورتحال چینج ہوگی، کیونکہ ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف بے روزگاری ہے. ناظرین چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، اتنا بڑا شہر میٹروپولیٹن سٹی چلانے کے لیے بہت ساری توانائی، فورس اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ بہتری آئے، مگر بہتری کیسے آئے گی یہ ایک سوال ہے. بہت سارے مسائل ہیں، پروگرام میں ذکر کرتا رہتا ہوں. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پر جاتے ہیں. ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں کچھ دہشت گردوں کی، اس پر بات کرتے ہیں.